آسمان پر سورج آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ سورج کے باوجود موسم نسبتاً ٹھنڈا ہے۔ آج درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ صبح سویرے موسم جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس کیا جا رہا، تاہم دوسری طرف سورج کی جو تپش ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دن بدن جو ہے وہ صبح کی ٹھنڈک میں جو ہے وہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اور سورج کی تپش میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، جس کے باعث جو لاہور میں جو ہے وہ گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر آج بات کر لیجیے کچھ درجہ حرارت کی، تو آج بھی جو ہے وہ کم از کم 23 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی صبح کے اوقات میں جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنا جو ہے وہ اس سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت اگر بات کر لی جائے کچھ تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 52% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک جو وہ درجہ حرارت ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جبکہ اگر بات کر لیجیے کچھ فضائی آلودگی کی، تو آج بھی شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 117 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ زین۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں برائلر گوشت کے نرخ مقرر نہ کیے جا سکے۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 540 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ صافی گوشت کی منمانے نرخوں پر فروخت سرعام جاری ہے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 1 روپے اضافے سے 227 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے، اس میں ایک بار پھر جو ہے برائلر گوشت کی قیمتوں کا تعین نہیں کیا گیا، تاہم زندہ برائلر کی قیمتیں دی گئی ہیں اور زندہ برائلر کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی۔ 30 روپے فی کلو تک یہ کمی کی گئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 330 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 344 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جبکہ پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 358 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں زندہ برائلر کی قیمتیں سرکاری سطح پر متعین نہ ہونے کی وجہ سے ہر دکان کا ریٹ الگ ہے اور جو 540 سے 550 روپے فی کلو تک شہریوں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صافی گوشت جو ہے 600 سے 620 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ آج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 1 روپے اضافے کے بعد انڈے جو ہے 227 روپے فی درجن مقرر کیے گئے اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6690 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کورم کا مسئلہ، حکومت کورم برقرار رکھنے میں غیر سنجیدہ، اپوزیشن نے بھی اجلاس ملتوی کرانا معمول بنا لیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں کہ ارکان کو گندم کا مسئلے کا حل مل کر نکالنا ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 38 منٹ تاخیر سے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ حکومتی ممبر سعید اکمر نوانی نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ ایوان میں 4 روز تک گندم پر بحث ہوتی رہی۔ حکومت کی طرف سے بحث کو سمیٹا نہیں گیا اور نہ ہی پالیسی بیان جاری کیا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گندم پر بحث کے دوران ایوان میں کوئی وزیر موجود نہ تھا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا اجلاس میں کورم کی نشاندہی کرنا اچھی روایت نہیں۔ گندم کا مسئلہ صرف تنقید سے حل نہیں ہوگا، ارکان کو مل جل کر حل نکالنا ہوگا۔ حکومت کو کسان کا بوجھ اٹھانا پڑے تو اٹھانا چاہیے۔ گندم پر بحث میں پالیسی بیان آنا چاہیے تھا۔ ہمیں آپ سے سخت گلہ ہے کہ جناب اسپیکر، آپ نے اس گورنمنٹ کو عادت ڈال دی ہے کہ جو بھی سارا برڈن ہے آپ نے اپنے سر لے لینا ہے اور اپنے ساری اس کو دفاع کرنا ہے۔ میں نے اس دن پہلا پوائنٹ اٹھایا کہ پوری کیبنٹ میں سے ایک بھی کیبنٹ ممبر یہاں موجود نہیں تھا۔ ایکچولی اب ہم کمیونیکیٹ چیف منسٹر کو کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ آپ کے کیبنٹ ممبرز کیوں نہیں آتے۔ نارملی دیکھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کابینہ کا حصہ رہے، جی بالکل رہے ہیں، اور ہم چیف منسٹرز کو یہ کہہ دیتے تھے کہ آج ہاؤس ان سٹنگ ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ایسے ہی تھا جی، ایسے ہی ہوتا تھا، بالکل ایسے۔ سابق اسپیکر رانا محمد اقبال نے کہا کہ صوبائی وزیر زراعت کو ایوان میں طلب کیا جائے، وزیر زراعت یہاں آ کر گندم کی سرکاری پالیسی کا اعلان کریں۔ سعید اکبر نوانی اور دیگر ارکان نے کہا کہ پوری کیبنٹ سے ایک بھی وزیر ایوان میں موجود نہ تھا۔ ملک احمد خان نے حکومت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے لیا اور وہ اپنا اسپیکر کا کردار ادا کریں۔ منسٹر صاحب کو یہاں بلوا لیں، وہ اپنی پالیسی آ کے یہاں بیان فرمائیں، ہم بھی سنیں، یہ بھی مطمئن ہو
हम भी मुतमिन, हमें भी वो मुतमिन करें। उनको ये भी नहीं पता कि एक किला में गंदम का बीज कितना पड़ता है या इनका की ज़रूरत क्या है। तो ये प्लीज आप अपना ये मैं जी बिल्कुल मैसेज लेकर चीफ मिनिस्टर तक जाएं कि जिनका हाउस का बिजनेस होगा उसको फौकियत देना लाजमी है। ये मुनासिब नहीं है कि आप हाउस की इस तरह से उसको आप, जैसे सईद अकबर खान साहब ने कहा कि गंदम का मामला इंतहाई अहम है लेकिन अहमियत नहीं दी गई। इजलास में वर्ल्ड सिटी लाहौर समेत 3 बिल मंजूर हुए, जबकि 2 नए बिल कायमा कमेटी के हवाले किए गए, जबकि अपोजिशन की कौरम की निशानदही पर ऐवान का इजलास मंगल की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान भर में गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब का रिकॉर्ड पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज देने की मंजूरी। फ़ी एकड़ फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 25 अरब रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर गंदम उगाओ मुहिम में काश्तकारों को 10 करोड़ 40 लाख रुपए बतौर इनाम मिलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। मुल्क भर में गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब के रिकॉर्ड पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज देने की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की फीड फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। पंजाब के अलावा किसी सूबे में गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी या काबिल जिक्र इमदाद नहीं दी जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाले इदाद शुमार के मुताबिक किसान कार्ड के जरिए गंदम के काश्तकारों ने तकरीबन 55 अरब रुपए के ज़रिए मदाखिल खरीदे। गंदम के काश्तकारों को 9500 ट्रैक्टर पर 10 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। गंदम के काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर 2.5 अरब रुपए की लागत से मुफ्त दिए गए। काश्तकारों को 8 अरब रुपए ट्यूबवेल सोलराइजेशन की मद में सब्सिडी दी गई। काश्तकारों को 5000 सुपर सीडर पर 8 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। सूबे भर में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकार को 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। सूबा भर में गंदम उगाओ मुकाबले में दूसरे नंबर पर आने वाले काश्तकार को 40 लाख रुपए का 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा। तीसरे नंबर पर गंदम उगाने वाले काश्तकार को 35 लाख रुपए का 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मिलेगा। में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरे नंबर पर 8 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मजमूई तौर पर गंदम उगाओ मुहिम में काश्तकारों को 10 करोड़ 40 लाख रुपए बतौर इनाम मिलेंगे। 1000 इंटर्नी सूबे भर में गंदम के काश्तकारों की रहनुमाई और मावनत के लिए फील्ड में मौजूद हैं। अगेती कपास काश्त करने वाले किसानों को 25,000 रुपए फी ब्लॉक मजमूई तौर पर 37.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने किसानों को 109 अरब का बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। बिलावल के तंदो तेज़ हमलों का वैसे ही जवाब देना चाहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। DGPR लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया, किसान कार्ड का इजरा किया। पंजाब के किसान की बात तो की गई, किसी को सिंध के किसान का ख्याल आया। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया और बहुत तंदो तेज और तल्ख जुबान इस्तेमाल की। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम ख़रीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? और क्या वहाँ का जो किसान है उसके लिए कोई किसान कार्ड की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद है? सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि गंदम के काश्तकारों के लिए 109 अरब रुपए का मजमूई पैकेज दिया गया। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लोर मिल्स 25% गंदम खरीदारी की पाबंद होगी। काश्तकारों को हर फसल के लिए रकम देंगे। काश्तकारों को 10 अरब की सब्सिडी पर 9,500 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। काश्तकारों को ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का, मेरा सवाल ये है कि आप भी तो खरीदारी आपने नहीं की।
لیکن آپ نے ان میں سے کچھ کیا. ایک ہاتھ سے اگر خریداری نہیں ہوئی تو دوسرے ہاتھ سے وہ تمام نقد کی شکل میں, ٹریکٹر کی شکل میں, کسان کارڈ کی شکل میں دوسرے ہاتھ سے وہ کسان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ کسان کی جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا, جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اپنے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی, یہ اس کی عملی تصویر ہے. 109 ارب روپے کا مجموعی پیکج ہے. گندم اگانے والا کاشتکار ہے, اس کو 5,000 پر ایکڑ کے ذریعے جو ہے وہ رقم ملے گی. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ نجی شعبہ کسان سے گندم خریدے. بلاول بھٹو کے تندو تیز جملوں کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا. JUI کا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ اور جلسہ کرنے کا اعلان. جماعت اسلامی بھی مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام جلسے میں شرکت کرے گی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی وفد کے ہمراہ منصورہ لاہور آمد. فضل الرحمان نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے پروفیسر خورشید کے انتقال پر افسوس اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر نیوز کانفرنس میں فضل الرحمان نے کہا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر مذہبی جماعتیں بڑا جلسہ کریں گی. فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے. فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے, باعث اضطراب ہے اور باعث غم و کرب ہے. اس اعتبار سے 27 اپریل کو یہاں لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا, مظاہرہ بھی ہوگا. اس موقع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تمام آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. فارم 47 کے مسئلے پر متفقہ موقف اپنایا جانا چاہیے. 26ویں ترمیم پر جماعت اسلامی کا اپنا موقف ہے. لیکن جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے اور ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا. تو جو بھی معروضی چیزیں ہوں گی اس کے مطابق مولانا نے بھی اپنی ایک پالیسی بنائی ہوگی. ہمارا موقف ہمارا ہے اور مولانا اپنا موقف پیش کر دیں گے اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف چیزوں پر ہم جد و جہد کریں گے, لیکن وہ چیزیں کہ جن پر اشتراک عمل ہو سکتا ہے, جس پر گفتگو ہو سکتی ہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا ماضی کی روش برقرار ہے. کالا باغ ڈیم کی طرح اب نہروں کے مسئلے کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. کسی صوبے کے لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں روک سکتے. کیا ہم مل بیٹھ کر کسی تنازع کا حل نہیں نکال سکتے؟ شہر میں ڈاکو نڈر ہو گئے. دن دہاڑے اوورسیز خاتون سے ڈکیتی کی واردات, زیورات چھین کر خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لاہور میں ڈاکو بے خوف ہو گئے. تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے زمان پارک میں اوورسیز خاتون کے ساتھ ڈکیتی کی بھرے بازار میں واردات ہوئی. ڈاکو نے واردات کے دوران خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا. زمان پارک سے وقاص اپنی بیوی کے ہمراہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو خاتون کے پاس آئے اور خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گالیاں دینا شروع کر دیں. سامنے آنے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو کے خوف سے خاتون نے چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی تو ڈاکو نے خاتون کا پیچھا کرتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا. زیورات چھیننے کے بعد خاتون پر سیدھی فائرنگ بھی کر دی. خاتون کے سر میں ڈاکو نے پستول کے بٹ مارے جس سے خاتون زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی. بعد ازاں خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکو واردات کے بعد موقع سے فرار. پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا. خوفناک واردات سے پورا محلہ خوف و ہراس کا شکار ہو گیا. DIG آپریشنز فیصل کامرا نے نوٹس لے کر SP کینٹ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے سیف سٹی سمیت تمام ذرائع برائے کار لا رہے ہیں. جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے.